नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ फ़ायका जावेद और आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे और आपके यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हर बार हमारे साथ मुख्तलिफ़ पर्सनैलिटीज़ होती है, हमारे अपने कश्मीर से, हमारे अपने भारत से और कुछ लोग पाकिस्तान से भी हमें जॉइन करते हैं। बहुत सारी बातें जानने को मिलती है और आज जो है कश्मीर में इलेक्शंस चल रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि किस कदर आज जो है वोटर्स टर्नआउट कश्मीर में रहा है। इस हवाले से हमारे साथ बातचीत करने के लिए कश्मीर के जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं हमारे साथ। मुसद्दिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुसद्दिक, आपका बहुत स्वागत है और आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के हमारे लिए, हमारे ऑडियंस के लिए यहाँ पे आए। आपका स्वागत है और अपने बारे में मजीद हमारे ऑडियंस को सबसे पहले कुछ बताएं कि आप क्या करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है। Thank you so much, Faika, for having me in your broadcast. First of all, I am running an organization with the name National Youth Peace Foundation. We are indulging youth in meaningful activities in South Kashmir, and we have organized many youth-oriented programs as well. So last day we have observed the International Day of Peace. So to your channel, my greetings of peace to your viewers. So as far as concerned, consider we are talking about the elections in J&K. अगर हम elections की बात करें, people has voted thoroughly in recent elections as well as in parliament elections. So जो ये Exactly. भीड़ भाड़ देखने को मिली 40% जो हमारे एरिया में लोगों ने वोट कास्ट किया, सो ये एक वेलकम स्टेप है कि जिस तरीके से लोग आज ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अगर हम देखें कि ऐसे भी दौर थे कि जब 0% वोटिंग होती थी यहाँ की कहीं बूथ्स पे, तो मुझे लगता है कि लोगों में अब ऐसी एजुकेशन अवेयरनेस आ गई है, लोग एजुकेट हुए हैं कि उन्होंने अब डेमोक्रेसी का मतलब रियल सेंस में अपनाया। बिल्कुल मुसद्दिक, मैं आपसे यही सवाल पूछने वाली थी कि इस साल जो है फेज फर्स्ट हुआ है और हमें बिल्कुल लगातार जो है वोटर्स का टर्नआउट बहुत ज्यादा समथिंग 61 पॉइंट समथिंग परसेंट जो बिल्कुल हमें बिल्कुल दिखाई देखने को मिला है। बहुत ज्यादा, बहुत भारी संख्या में लोग जो है वोटिंग के लिए गए। तो एज ए कश्मीरी युवा, अगर हम पिछले इलेक्शंस की बात करें तो क्या क्या चेंजेस नजर आई, क्या लोगों में क्या उम्मीदें नजर आई और जिस हिसाब से आज फ्रीली इलेक्शंस हो रहे हैं, आपको क्या लगता है ये किसकी वजह से है, ये किसके कारण और ये किस रीजन से हो रहा है आज कश्मीर में ऐसा। अगर हम देखें कि इससे पहले बहुत ज़्यादा नैरेटिव चल रहे थे सोसाइटी में कि हमारे कश्मीर में कि वोट कास्ट करना हम एक रिलीजियस सेंटिमेंट मानते थे कि ये गुनाह है, ऐसे नैरेटिव बिल्डअप करते थे। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न से बहुत सारी ऐसी जमातें थी जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे। हमने देखा जो जमातें ऐसा कुछ कर रही थी वो आज इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, और लोग आज अवेयर है, बहुत ज़्यादा अवेयर है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, और डेमोक्रेसी से ही हमारी जो पॉलिसीज़ वगैरह है, अगर हमें कुछ इश्यूज़ है वो डेमोक्रेटिकली ही थ्रू ये सॉल्व हो सकते हैं। तो लोगों में ये अवेयरनेस आ गई कि उन्होंने ये सोचा कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, अगर हमें कुछ चीज़ें किसी चीज़ की कमी है तो हमें डेमोक्रेसी अपनानी है, डेमोक्रेसी हमारा हल है। सो ये अवेयरनेस जो गवर्नमेंट ने की, और आर्टिकल 370 के बाद जो लोग एक्टिविस्ट्स बाहर आ गए, उन्होंने लोगों को रियल सेंस में अवेयर किया कि कैसे कैसे चीज़ों पे काम करना है, जिन्होंने सेंस ऑफ फियर को ख़त्म किए यहाँ पे बाय डिफरेंट एक्टिविटीज़। सो मुझे लगता है कि वो रीज़न बना कि वो एक्टिविस्ट्स की मेहनत रंग लाई कि लोगों का जो सेंस ऑफ फियर है वो ख़त्म हो गया, और उन्होंने थारोली पार्टिसिपेट किया फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी में। बिल्कुल मुसद्दिक, बात तो सही है। ये आप भी जानते हैं, आप भी एक कश्मीरी युवा है और मैं भी एक कश्मीरी युवा हूँ और लगातार मैं यही मैसेज देती हूँ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ से बात करेंगे ऑपोजिशन की, वहीं दूसरी तरफ से बात करेंगे बाकी ऑपोजिट पार्टीज की, तो उनका क्या कुछ कहना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला साहब का बयान है कि हमें पाकिस्तान के साथ, अगर मैं इवन की पावर में आ गया, अगर मुझे लोगों ने चुना, एंड वो अपनी कैंपेनिंग के दौरान लगातार लोगों से ये वादे कर रहे हैं कि वो आर्टिकल 370 वापस लाएंगे, क्योंकि आर्टिकल एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 का फैसला जो है कश्मीरी आवाम के लिए वाकई में हार्मफुल था। इससे कश्मीर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा और उन्होंने दावा किया है कि वो 370 वापस लाएंगे
اور وہیں پہ انہوں نے پاکستان کے بارے میں بات کری ہے کہ پاکستان سے ہمیں ٹیبل ٹاک کرنا چاہیے. آپ ایک کشمیری یووا ہے, آپ کس نظریے سے ان کے اسٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آرٹیکل 370 واپس لا پائیں گے؟ کیا لوگ ان پہ بھروسہ کر رہے ہیں؟ کیا کس قسم کے امیدیں لوگوں میں, اگر لوگوں کی بات کریں تو کس قسم کی امیدیں لوگوں کی نظروں میں ان کے لیے ہے؟ فائقہ, اگر میں آپ کو بتاتے چلوں کہ جو لوگوں کی ایسپریشنز ہیں, جو کامن لوگ ہیں, ان کو بس روٹی کپڑا مکان, جو بیسک ایمینٹیز ہیں ان کو وہ چاہیے. ان کو ویسی سچویشن چاہے کہ وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ڈیلی ویجرز کو ایسی سچویشن چاہے کہ وہ آرام سے صبح گھر سے نکلے, شام کو اپنے خاندان کو, اپنی فیملی کو روٹی کھلا سکے. سو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو 370 ہے یہ بس ایک پولیٹیکل ٹاک ہے. یہ بس اپنی پالیٹکس کو گرم کرنے کے لیے اپنی یہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں. باقی اگر ہم ریئل سینس میں دیکھیں کہ جو نارمل ایوریج لوگ ہیں ان کو 370 ایسے پولیٹیکل ٹاک سے کچھ نہیں ہے. ان کو بس حالات 370 کے بعد ٹھیک ملی. لائک ہم نے دیکھا کہ سکولز تھرو آؤٹ دا ایئر کھلے, بزنس اسٹیبلشمنٹ تھرو آؤٹ دا ایئر کھلے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو عام کشمیری ہیں ان کو ان پولیٹیکل ٹاک سے کچھ مطلب نہیں ہے. یہ بس وہ اپنی سیاست گرم کرنے کے لیے یہ سب چیزیں بول رہے ہیں. سو اگر ہم بات کریں کہ ریئل کشمیر کی, جو ہم نے دیکھا کہ ریئل سینس میں جو ڈیولپمنٹ گراس لیول پہ ہوئی ہم دیکھنے کو ملی. سو اس چیز کی پریز لوگ کر رہے ہیں. اسپیشلی اگر ہم دیکھیں کہ یوتھ جو ہے ان کو موقع ملا اپنے تھاٹس کو ایکسپریس کرنے کے لیے. میں سمجھتا نہیں ہوں کہ ایسی کوئی دقت آ رہی ہے لوگوں میں ریئل سینس میں. اب یہ چیز ہے کہ اب اپنی پٹی پولیٹیکل گینز کے لیے کوئی کشمیر کی انوسینس کو سیل کرے, یہ قطعی منظور نہیں ہے. سو ہم بس پیس چاہتے ہیں. ہم بس چاہتے ہیں کہ جو ہماری بزنس اسٹیبلشمنٹ ہو, اسکول ہو یا باقی اور زیادہ ڈیولپمنٹ کی یہاں ضرورت ہے. سو بیسک مدعا اگر کشمیریوں کا آج کل ہے, کیونکہ بہت سارے یو ڈرگ ابیوز میں انوالو ہے. اگر عمر Exactly. عبداللہ صاحب ڈرگ ابیوز کے لیے ایسی کوئی پالیسی لاتے کہ جو ہمارے یوتھ ہے وہ اس ایڈکشن سے دور بھاگے, یا ان کے لیے ایسا کوئی ڈی ایڈکشن سینٹرز کا اگر وہ ایسی کوئی پالیسی سامنے لاتے, میں سمجھتا کہ ان کو واقعی کشمیر کی یواؤں کی فکر ہے. بٹ آؤٹ آف دا باکس وہ ان سب مسئلوں پہ لگے ہوئے ہیں جو آج نیڈ آف دا آور نہیں ہے. بالکل مصدق کی اس بات سے میں بھی اگری کرتی ہوں. انہوں نے یہاں پہ ایک اور مسئلہ چھیڑا ہے کہ ہمیں پاکستان سے ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے ایز این انڈین کشمیری, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں پاکستان سے ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے, اور وہ بھی آرٹیکل کے مسئلے پہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ہم ڈیموکریٹک کنٹری میں رہتے, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمیں تیسرے کسی کو اپنے مسئلوں میں لانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں اتنی پوٹینشیل ہے کہ ہم اپنے گھر کے مسئلے خود حل کر سکتے ہیں. یہ بس اتنا ہے کہ لوگوں کو مس لیڈ کرتے ہیں اپنی پولیٹیکل گین کے لیے. باقی ایسا ویسا کچھ نہیں ہے. ہماری کنٹری میں اتنا پاور ہے کہ وہ اپنے مسئلے کو حل کر سکتی ہے. بالکل. چناؤ کے بارے میں بات کریں گے. الیکشنز ہو رہے ہیں اور اب تک 24 کانسٹیٹوئنسیز میں الیکشنز ہو گئے. کیا لگتا ہے آپ کو, گراؤنڈ لیول پہ بھی آپ ہے, کیا لگتا ہے لوگ کس کو زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں؟ کیا لگتا ہے مطلب کیا صورتحال ہے ان کے حوالے سے, الیکشنز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کیا لگتا ہے لوگ کس کو زیادہ سے زیادہ ووٹس دے رہے ہیں, اور کیا اوپینینز ہیں آپ کے بھی؟ ایک مطلب جس طریقے سے یہاں پہ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز نے سینٹیمنٹل اور ایموشنل پالیٹکس کھیل کے لوگوں کو ایموشنل بلیک میل کیا, میں سمجھتا ہوں اس چیز کو بھاگنے میں ابھی بہت زیادہ ٹائم لگے گا. لیکن اس الیکشن میں ہم نے دیکھنے کو ملا کہ جو جو فریش فیسز ہم نے دیکھنے کو ملے. اگر ہم اپنی ساؤتھ کشمیر کی بات کریں, ڈفرینٹ کانسٹیٹوئنسیز میں ڈفرینٹ یوتھس نے پارٹیسپیٹ کیا. نہ ان کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ویسا تھا, نہ ان میں کوئی ایسی نہ ان کا کوئی گاڈ فادر تھا پیچھے. انہوں نے مطلب ماحول کو دیکھ کے, جیسے یہاں پیسفل ماحول ہے, جیسے یہاں پہ سچویشنز ہیں, انہوں نے کانٹیسٹ کیا. نو میٹر کہ وہ ہار جیت تو اس میں ہوتی رہتی ہے, لیکن جس طریقے سے نئے فیسز دیکھنے کو ملے, میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی چینج لوگ ہوئے ہیں, اویئرنیس آئی ہے. سو اگر ہم دیکھیں گراؤنڈ لیول پہ جیتنا ہارنا, تو اگر ہم دیکھیں کہ جو 70 سال سے گراؤنڈ پہ محنت کرتا ہے, اور وہی مجھے لگتا ہے کہ وہی لوگوں کو ایموشنلی بلیک میل کر کے, سینٹیمنٹل کھیل کے, کیونکہ وہی کشمیری پیپل آر سو مچ سینٹیمنٹل, ہم ایموشنل بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے اس بار اگر چانس ان کو ملے گا, لیکن جو
جو اسٹیریوٹائپ بریک کیا یہاں یوتھس نے کہ وہ بنا کسی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کے، بنا کسی گاڈ فادر کے الیکٹورل پالیٹکس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. مجھے لگتا ہے کہ ویلکم اسٹیپ ہے کہ آگے جا کے ہمیں بہت سارے فیسز ملیں گے ڈیموکریسی میں. بالکل مصدق، آپ کی باتیں بالکل صحیح تھی، اور کہیں نہ کہیں اگر ہم بات کریں گے تو کشمیر میں ایک بدلاؤ آیا ہے، ایک ریمارکیبل ہی تھا کشمیر کے لیے. جس حساب سے ووٹرز ٹرن آؤٹ کی بات کریں تو اٹس فار دا فرسٹ ٹائم دیٹ کشمیریز ہیز، انہوں نے اتنی جگہوں پہ آپ دیکھیے کتنی بھاری سنکھیا میں لوگ ووٹس ڈالنے کے لیے گئے ہیں. تو آئی ہوپ سو کہ ہمارا کشمیر اسی طریقے سے سکسیسفل ہوتا رہے اور کسی طریقے سے لوگوں میں ایجوکیشن جس طریقے سے آج، اینڈ آئی ہوپ سو کہ مجھے کشمیریوں پہ بھی پورا بھروسہ ہے دیٹ دے ول کاسٹ دیئر ووٹس وائزلی، اور وہ وائزلی اپنے ریپرزینٹیٹیوز کو چنیں گے. ویل آپ کی لاسٹ میسج اپنی کشمیری جنتا کے لیے، چونکہ الیکشنز لگاتار ہو رہے ہیں، آپ کیا میسج دینا چاہو گے ایز اے ینگ یوتھ کشمیری یووا کو؟ میری میسج یہی رہے گی کہ ہمیں ایموشنل اور سینٹیمنٹل نہیں ہونا ہے. ہمیں ایسے لیڈر کو چننا ہے جس میں کیپیبلٹیز ہے کہ وہ ہمارے ایسپریشنز کو فلفل کرے. ہم نے دیکھا کہ کئی بار ہم نے ایسے لیڈروں کو ووٹ سپورٹ کیا جو بعد میں فیل ہو گئے ہماری ریپرزنٹیشن کرنے میں. سو میسیج کشمیر کی عوام سے یہ ہے کہ چوز وائزلی. سو کیونکہ جو جیسا آپ لیڈر چنو گے کل کو ویسے ہی پالیسیز بنے گی، ویسے ہی آسائش آپ کو ہوگی. ایگزیکٹلی مصدق، بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. چونکہ میں یہی چیز ہمیشہ، میرا یہی مدعا مقصد ہوتا ہے، میرے چینل کا بھی یہی مدعا مقصد ہے کہ میں کشمیر کا ریئل سچ آپ لوگوں تک پہنچاؤں. اور جس حساب سے مصدق کی بات کرے تو یہ بھی ایک کشمیری یووا ہے، سوشل ایکٹیوسٹ ہے، سماجی کاریہ کرتا ہے. جس حساب سے انہوں نے بھی یہ باتیں بولی کہ اب لوگ جو ہے سچائی جان چکے ہیں، چاہے نیشنل کانفرنس یا خاندانی سیاستدان جتنے بھی ہیں، ان لوگوں کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. کیونکہ لوگ جانتے ہیں یہ بس اپنی سیاست چمکانے کے لیے، جیسا کہ میں آپ سب لوگوں کو بولتی رہتی ہوں، جیسا میرے ان میٹرز پہ آئے دن ڈیبیٹس ہوتے ہیں کہ یہ بس صرف اور صرف انہوں نے کشمیر میں اپنی سیاست چمکائی ہے، اور آئے دن بھی یہ یہی کرتے ہیں. یہ چیز بھی میں نے کئی میڈیا پلیٹ فارمز پہ کہی ہوگی کہ یہ ہمارے انٹرنل مسائل ہے، چاہے آرٹیکل کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے اور یہ ہماری کنٹری کا مسئلہ ہے، تو یہ یہاں ہی پہ ریزالو ہونا چاہیے. And I don't think so. He's also from Kashmir. He's also expressing Kashmir. چاہے میں یہاں پہ جتنے بھی لوگوں کو لاتی ہوں، جتنے بھی کشمیری لوگوں کو لاتی ہوں، وہ اس بات سے سہمت ہوتے ہیں کہ ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 کے بعد جو ڈیولپمنٹس دیکھنے کو ملی، وہ ورلڈ دیکھ رہا ہے، وہ پورا کشمیر دیکھ رہا ہے، اور وہ ہماری پوری کنٹری دیکھ رہی ہے. تو سچ آپ کے سامنے ہے. ایسے ہی پرسنالٹی سے ملتے رہیں گے، تب تک کے لیے آپ جڑے رہے. باقی جے ہند، جے بھارت، جے کشمیر. تھینک یو مصدق.